مرکز اہل سنت بریلی شریف کی طرف سے حضور قائد اہل سنت شہزادہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری مدثر اللہ العالی کی طرف سے عرس رضوی کے موقع پر عوام اہل سنت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس دور کے اندر جو فتنہ و فساد اور بے راہ روی بڑھ رہی ہے، ہر طرف دین و سنت پہ حملے ہو رہے ہیں، دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمان و عقیدے اور عزت و آبرو کو برباد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، جس کی زد کے اندر خاص طور سے اسلام کی وہ بھولی بالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں یا پھر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹروں میں نوکری کرتی ہیں، تو دینی تعلیم اور اسلامی تہذیب و کلچر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بے دینی یا بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں کچھ قدم اٹھانے ہوں گے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور قائد ملت نے یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور بستی میں موجود مسجد و مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلائی جائے، ماں باپ خود بھی نیک اعمال کریں، اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں۔ اس کے بعد میں دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ خود بھی کبھی کبھی بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول سے ان کی فکر خراب تو نہیں ہو رہی ہے، اور موبائل کے بیجا استعمال سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ پھر ان کے اخلاق و عادات، رہن سہن اور ان کے ساتھیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اگر اچھا ماحول پاتا ہے تو اچھا بنتا ہے، برا ماحول مل جائے تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ اور ماں باپ بچوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود عقل سے بھی کام لیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، لہذا بچوں کا بھرپور جائزہ لیتے رہیں۔ شادیوں کو آسان بنائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، اور اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادی میں جلدی کی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ مل جائے تو بچی کی شادی کرنے میں۔ اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا وصف خاص ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر کے محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفار کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک کو بھی اگر ہدایت مل جاتی ہے تو یہ سرخ اٹھ ذبح کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مساجد و مکاتب اور مدارس کے ائمہ و اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور خلوص و للہیت کے ساتھ میں دین متین کا کام کریں، اور ائمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف کے جو ہے وہ دین کا کام کرتے رہیں، معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ مساجد و مکاتب اور مدارس کے اراکین و ذمہ داران دینی کاموں میں امام اور مذہبی پیشوا کا بھرپور تعاون کریں۔ مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہبوں کا نکاح پڑھانے اور جنازہ پڑھانے پر کوئی مجبور نہ کرے، اور نہ ہی کوئی بد مذہب کا رد کرنے سے روکے کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ایمان کا حصہ ہے۔ مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ائمہ اور اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے سچے ترجمان اور پاسبان ہوں، اور ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونے چاہیے تاکہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں۔ یہ ایک پیغام تھا مرکز اہل سنت کی طرف سے، آپ حضرات اس پیغام کے اوپر بھی عمل کریں۔